1985 کے اندر بہت لمبا چوڑا جھگڑا ہوا جس میں دو بندوں نے ایم جے اکبر آپ نے نام سنا ہوگا، پچھلی مرتبہ طلاق کے سلسلے میں بہت نام اچھلا تھا، اور ایک سید شہاب الدین، ان دو شخصوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی سائیڈ لے کر پورے ہندوستان میں ایک بگول بجایا کہ ہم اپنے قرآن کے اوپر اس تعلق سے حملہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ طلاق اگر کسی نے دی ہے اپنی بیوی کو تو عدت کے وقت میں وہ اس کو گزارا بھتہ دے گا عدت کے وقت میں، لیکن اس کے بعد میں وہ اس کو جو ہے گزارا بھتہ نہیں دے گا۔ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ عدت کے وقت میں دے گا، عدت کے بعد میں اس کو نہیں دے گا۔ خیر یہ تحریک چلی، اور یہ تحریک چلی مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر سایہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر سایہ یہ تحریک چلی، اور اتنے زبردست طریقے سے یہ تحریک چلی کہ چونکہ ایک دفعہ ہے، دفعہ 135 غالباً، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے اس کا جو ہے ریلیشن ہو، اس کے اوپر جو قانون ہے وہ ایک ہی نافذ ہوں گے، ایک دفعہ یہ بھی ہے۔ تو اس دفعہ کا سہارا لے کر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، جب ہنگامہ ہوا بہت زبردست طریقے سے، تو 1985 میں راجیو گاندھی کی گورنمنٹ بنتی ہے کانگریس کی، اور یہ اکثریت کے طور پر بن جاتی ہے، یعنی کہ ایسی گورنمنٹ بنتی ہے، ایسی سرکار بنتی ہے کہ کسی کا سہارا لیے بغیر اس کی سرکار بن گئی۔ اب چونکہ اس کو تو اقلیت مسلمانوں کو اپنے ساتھ لینا تھا، تو راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا، اور اس بل کو پیش کرنے کے بعد میں سب لوگوں نے اس کے اوپر سائن کر دیا، یعنی کہ وہ بل یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو پلٹنا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی یعنی شاہ بانو کو خرچہ دے گا جو ہے اس کے بچوں کا بھی اور اس کا بھی خرچہ دے گا۔ حالانکہ بیوی کو خرچہ دینے کا کوئی حق اب شوہر کو نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ تو راجیو گاندھی نے اس قانون کو پلٹا، اس نے کہا کہ دیکھو نہیں، شوہر نہیں دے گا، بلکہ جو شوہر کی پراپرٹی ہے اور جو اس بیوی کے حق میں آتی اس پراپرٹی میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، اس کے خاندان والوں سے لے کر، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہاں جو وقف ہے اس ایریے میں وہ وقف اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ فیصلہ سنایا تھا راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ بل پیش کیا تھا جو قانوناً نافذ ہو گیا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ کے معاملے کو پلٹا گیا تھا۔ بہت ہنگامہ ہوا اس چیز کے اوپر، اس وقت میں بہت ہنگامہ ہوا۔ خیر یہ مسئلہ تھوڑا چلا، اور اتنا چلا کہ الیکشن ہی اسی کے اوپر ہونے لگے، شاہ بانو کیس کے اوپر، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت پاپولر یہ کیس ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو اس کے اوپر تحقیق مل جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں مرد حضرات، ان لوگوں نے بھی شریعت کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ مانا ہے۔ شاہ بانو نے کیس ڈالا کس لیے ڈالا تھا کیس؟ کہ میں پریشان ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میری کوئی غلطی نہیں، اس نے یہ بھی ثابت کیا، اور میرے 5 بچے ہیں، ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انسانیت کی بھی خلاف ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو طلاق کیوں دے رہے ہو؟ جب عورت طلاق نہیں چاہ رہی، عورت صحیح سے رہی ہے، کیوں طلاق دے رہے ہو؟ طلاق دے دی، جب طلاق دے دی، لیکن آپ کو اتنا تو خیال رہنا چاہیے کہ اب وہ کس کے سہارے جیے گی، 5 بچے کس کے سہارے جیے گی؟ تو یہ غلطی کہیں نہ کہیں مسلم مردوں سے ہوتی ہے، جس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی جو معاملہ پیش آیا یہ ٹرپل طلاق کا، یہ جو لڑکی تھی یہاں کی اتراکھنڈ کی، جس نے 2015 میں کیس دائر کیا، اور جس کے کیس کو بنیاد بنا کر مودی سرکار نے یہ بل پاس کیا کہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ قانوناً جرم ہے، اگر کسی نے ٹرپل طلاق دیا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا کاٹنی پڑے گی، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ 5 عورتیں تھیں کل ملا کر جن کے کیس سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ اب 5 کے 5 نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے شوہر نے اس لیے نکال دیا کہ اس نے یہ کیس دائر کیا تھا کہ میرے بچی پیدا ہوئی اور میرے گھر والے چاہ رہے تھے کہ بچہ پیدا ہو۔
اس لیے مجھے جو ہے ظلم کیا میرے اوپر. اب یہ کچھ معاملات میں یہ حقیقت بھی ہے، یہ ظلم بھی ہوتا ہے عورتوں کے اوپر. تو اس کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ اس کا ذریعہ وہ لوگ بنتے ہیں جو عورتوں کو اکساتے ہیں ان کام اور ان فیصلوں پر. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو ٹرپل طلاق کے اوپر قانون پیش ہوا، یہ انہی پانچ عورتیں تھیں. وہ ایک کانپور کی تھی، ایک ایم پی کی تھی، ایک اتراکھنڈ کی تھی، ایک بنگال کی تھی، اور غالباً ایک ممبئی مہاراشٹر کی تھی. تو یہ کل ملا کر 5 عورتیں تھیں جن کے کیس تھا. اور اصل کیس تھا یہ اتراکھنڈ کی جو لڑکی تھی، اس کا سائرہ بانو نام تھا اس کا. تو یہاں سپریم کورٹ نے جو یہ معاملہ سنایا کہ ٹرپل طلاق جو ہے ناجائز ہے، تو بنیاد بنایا کہ اسلام بھی اس کو منع کرتا ہے. اور اسلام اس کو منع کرتا ہے کیسے؟ کیونکہ اسلام نے کہا طلاق مرتان، طلاق تو 3 ہے، طلاق تو 2 ہیں، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ تو الگ ہو جائے گا، اس میں تو تیسری مرتبہ کا ذکر نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ حضور نے 3 طلاق دینے کو منع فرمایا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی حضور نے قتل کرنے کا منع کیا؟ نہیں کیا. قتل کرنے کا منع کیا. حضور نے زنا کرنے کا منع کیا. حضور نے کسی سے حسد کینہ بغض رکھنے کا منع کیا. لیکن اگر کسی نے قتل کیا تو کیا اس کو جرم نہیں مانا جائے گا؟ جرم تو مانا جائے گا، سزا تو نافذ ہوگی، قانون تو نافذ ہوں گے. کسی نے زنا کیا، چونکہ حضور نے زنا سے منع کیا، تو اس خالص اس طور پر زنا کو زنا نہیں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا. اسی لیے حضور نے 3 طلاق دینے سے منع کیا. لیکن اگر طلاق دی تو کیا وہ نافذ نہیں ہوں گی؟ نافذ ہوں گی، چونکہ ایک مرتبہ اگر گولی بندوق سے نکل گئی تو پھر وہ واپس تھوڑی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ طلاق کا ہوا کیا یہ ظلم ہے عورت کے اوپر یا عورت کے لیے رحمت ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. ہم اصل میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ طلاق جو ہے عورت کے لیے ایک ظلم ہے عورت کے اوپر، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ طلاق عورت کے لیے ایک آسانی اور رحمت ہے. کیا وجہ، کس طریقے سے؟ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس صحابی نے اس کا واقعہ پیش کیا. اس نے کہا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دوں گا اور اس سے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا. یعنی کہ اپنے پاس اس کو نہیں رکھوں گا، طلاق دے دوں گا اس کو، جب طلاق کا ٹائم ہوگا پھر رجوع کر لوں گا. چونکہ طلاق کی کوئی لیمٹ اس وقت میں نہیں تھی، طلاق کی لیمٹ نہیں تھی. ہزاروں لاکھوں طلاقیں دے دو آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اتنا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی کو الگ کرنا پڑتا تھا، لیکن کتنی طلاقیں دے دیں اس سے کوئی. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب طلاق دے دی تو آٹومیٹیکلی الگ رہنا پڑے گا بیوی کو اس سے. تو الگ رہی وہ 1 سال 2 سال ایسی الگ رہی وہ. اب وہ جو ہے مطلب کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. پھر اس سے رجوع کر لیا، رجوع کرتی طلاق دے دی. یعنی کہ ایسے ہی لٹکائے رکھتے تھے وہ عورتوں کو، ایسے ہی وہ عورتوں کو لٹکائے رکھتے تھے. اسلام آیا تو اسلام نے اس ظلم سے عورت کو نکالا. اسلام نے کہا کہ دیکھو تم جو ہزاروں لاکھوں سینکڑوں طلاقیں دیتے ہو، وہ لٹکائے رکھتے ہو، سن لو 3 طلاق کے بعد میں اب گنجائش نہیں ہے. 3 طلاق کے بعد میں عورت آزاد ہے. یہاں تو اسلام عورت کو آزاد کر رہا ہے. بھائی وہ تو لٹکائے رکھتے تھے عورتوں کو، اسلام تو آزاد کر رہا ہے کہ 3 طلاق کے بعد میں عورت آزاد ہے، جہاں بھی جاؤ تم، مرد کو کوئی حق نہیں ہے. اور اس کا یوروپین میڈیا نے اور جو کنٹریز ہیں ہماری یوروپین اور خاص طریقے سے ہماری بھوکو میڈیا نے ایسا اس کا ہوا بنایا کہ دیکھو اسلام کتنا ظالم ہے، کتنا عجیب مذہب ہے کہ دیکھو 3 طلاق دے دی، 3 طلاق ہو گئی اور بیوی الگ، رشتے ختم ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے. بھائی یہاں پر 3 طلاق اس لیے ہے ایک ظلم سے بچایا گیا تھا. اور دیکھو طلاق انسان دیتا ہے اپنی بیوی کو پریشان ہو کر ہی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو تبھی دیتا ہے، ورنہ خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو. اور جب طلاق کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے تو طلاق کا کانسیپٹ مذہب عیسائیت کے اندر بھی ہے. طلاق کا کانسیپٹ مذہب ہنود یعنی ہندوؤں کے یہاں بھی ہے. کیا ہندوؤں کے یہاں طلاق نہیں ہوتی؟
جب طلاق ہوتی ہیں تو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ طلاق کہیں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا، اس کو بچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، ایک کڑی تھی جو طلاق کو رائج کیا گیا، 3 طلاق کو۔ اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاق اگر کسی نے ایک محفل میں دے دی تو 3 طلاق وہ واقع ہو جائے گی، چونکہ اس میں محفل کا یا اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے ایک آیت کی ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ طلاق اگر انسان دینا چاہے اپنی عورت کو تو کب دے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ پاکی کی حالت میں طلاق دے، ایسے مہینے میں طلاق دے جس میں عورت کے پاکی کے ایام چل رہے ہوں، جس میں ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں اس میں طلاق نہ دے، چونکہ حساب اس میں گڑبڑ ہو جائے گا، ٹائم بڑھ جائے گا۔ چونکہ 3 ماہواری کا ہونا ضروری ہے، 1 ماہواری میں اس نے طلاق دے دی تو یہ ماہواری تو پوری نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ ٹائم تو نکل چکا اس کا، تو اب اگلی ماہواری جو ہے پوری کرنی پڑے گی، اس سے اگلی بھی پوری کرنی پڑے گی، اس سے اگلی بھی پوری کرنی پڑے گی، یعنی کہ 4 ماہواری ہو گئی، حالانکہ 3 ماہواری ہیں، 3 ماہواری کی عدت ہے۔ اور طلاق اگر پیٹ میں بچہ ہو تو بھی طلاق نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بچہ جو ہے آج کا بچہ ہے، اگلے دن صبح میں جو ہے طلاق دے دی، اب عدت کتنے مہینے کی ہو گئی اس کی عورت کی؟ 9-10 مہینے کی عدت ہو گئی۔ تو اس ظلم سے روکنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، طلاق جو ہے آپ ایسے مہینے میں دے، ایسے دنوں میں دے جو پاکی کے ایام ہوں عورت کی، اور پیٹ میں عورت کے بچہ نہ ہو، تب جا کر آپ طلاق دیں، تاکہ عورت کے اوپر ظلم نہ ہو اور عورت کو بھاری نہ پڑے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا اور بہت اہم یہ مسائل ہیں۔ خیر، آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے، چونکہ ہمارے سامعین بھی کم ہیں اور ایک حادثہ بھی ہو گیا، تو انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل طریقے سے گفتگو کی جائے گی، چونکہ ابھی بہت کچھ ہے اس موضوع پر بولنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بتائیں گے، یہاں کے قانون کے اعتبار سے بھی اور شرعی قانون کے اعتبار سے بھی کہ طلاق اور طلاق کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔